معزز سامعین، السلام علیکم۔ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور پوڈ کاسٹ پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توکل، ایمان کی آزمائش۔ یہ موضوع ماہنامہ سلطان الفقر لاہور مئی 2023 کے شمارہ میں شائع ہوا ہے اور اس کو تحریر کیا ہے محترمہ نورین صاحبہ نے۔ توکل دراصل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کا دوسرا نام ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب و تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تفصیلی تعریف یوں بیان فرمائی ہے کہ توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اللہ پاک ہے، تمام مخلوق، موت و زندگی، تنگ دستی و مالداری، ہر شے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل علم و قدرت ہے، اس کا لطف و کرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے ہونے کے ساتھ ساتھ ہر بندے پر انفرادی اعتبار سے بھی ہے۔ اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اس کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اس کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ایک اللہ عز و جل ہی پر بھروسہ کرے گا، کسی دوسرے کی جانب متوجہ نہ ہوگا، اپنی طاقت و قوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت فقط اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ اس علم و یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام توکل ہے۔ توکل ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کو جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ اس پر توکل اور بھروسہ ہے۔ توکل ایک ایسی عظیم صفت ہے کہ جس شخص میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ کبھی نامراد اور مایوس نہیں ہوتا۔ در حقیقت متوکلین ہی سچے موحدین ہیں۔ توکل خدا سے ملاتا ہے، اس کی مدد و نصرت کا در کھولتا ہے، اعتماد جگاتا ہے اور حوصلہ بڑھاتا ہے۔ توکل آدمی کو مایوسی کے دلدل سے نکال کر امید کی چوٹی پر پہنچاتا ہے، اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے اور یقین کامل پیدا کرتا ہے۔ شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سر دلبراں میں توکل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ کرنا اور اپنے جملہ امور خدا کے سپرد کر دینا توکل ہے۔ اس کے مختلف مدارج ہیں۔ نمبر 1، صالحین اور ان سے کم تر درجہ کے لوگ خدا پر توکل تو کرتے ہیں مگر اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ ان کے امور کو ان کی مصلحتوں کے مطابق انجام دے۔ نمبر 2، محسنین کا توکل یہ ہے کہ وہ اپنے جملہ امور میں خدا کی طرف رجوع کریں اور خدا کے کیے ہوئے پر معترض نہ ہوں بلکہ خوش ہوں کہ اللہ کا چاہا پورا ہوا۔ نمبر 3، صدیقین کا توکل ہے۔ صدیقین کا توکل تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے حال سے خدا کی ذات کے حال کی طرف پھر جائیں۔ ان کی نظر اپنی ذات پر نہیں پڑتی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شہود میں مستغرق اور اس کی ذات میں فنا رہتے ہیں۔ بس یہی ان کا توکل ہے۔ توکل کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ غلام ہر اس امر پر خوش ہو جو اس کا آقا اس کے لیے پسند فرماتا ہے، لیکن یہ عوام کا کام نہیں بلکہ مومنین ہی کا کام ہے، اس لیے توکل کا حکم بھی مومنوں کو ہی دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 23۔ سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ توکل قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس طرح کیا جائے۔ توکل قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن مجید میں بار بار توکل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ یونس آیت نمبر 84، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم واقعی مسلمان ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 79، پس آپ اللہ پر توکل کریں۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ جاری رکھیے اور اللہ ہی کا ساز کافی ہے۔ اسی طرح سورہ تغابن آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ تغابن آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔
سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ سامعین، مذکورہ آیات کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی اہل ایمان کو توکل کی تاکید کی گئی ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں پرندوں کی طرح روزی دی جائے کہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے بندے توکل کریں تو میں رات کو ان پر بارش برساؤں اور دن میں ان پر سورج طلوع کرتا رہوں اور انہیں گرج کی آواز نہ سناؤں۔ کنز الاعمال میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اسے بلا گمان رزق دیتا ہے۔ کنز الاعمال میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اسے بلا گمان رزق دیتا ہے۔ توکل اولیاء کاملین کی نظر میں۔ الفتح الربانی مجلس 42 میں سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توکل کے متعلق فرمایا کہ تو اپنے درہم اور دینار پر بھروسہ نہ کر کیونکہ یہ تجھے عاجز اور ضعیف بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یعنی توکل کر کے یہ تجھے قوی بنا دے گا اور تیری مدد کرے گا، تجھ پر لطف و کرم کی بارش برسائے گا اور جہاں سے تیرا گمان بھی نہ ہوگا وہیں سے تیرے لیے فتوحات لائے گا۔ تیرے دل کو اتنی قوت عطا فرمائے گا کہ تجھے نہ دنیا کے آنے کی پرواہ ہوگی اور نہ اس کے چلے جانے کی، اور نہ مخلوق کی توجہ اور نہ بے رخی کی کچھ پرواہ ہوگی۔ پس تو اس وقت سب سے قوی بن جائے گا، لیکن جب تو اپنے مال و جاہ اور اہل و عیال اور اسباب پر بھروسہ کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور ان چیزوں کے زوال کا نشانہ بن جائے گا۔ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توکل مومنین کا خاصہ ہے اور تسلیم اولیاء کا، تفویض محدین کا، لہٰذا توکل مومنین کی صفت ٹھہری، تسلیم خاص کی صفت ٹھہری اور تفویض خاص الخاص کی صفت ٹھہری۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توکل مومنین کا خاصہ ہے اور تسلیم اولیاء کا، تفویض یعنی اپنے اختیار اللہ کے حوالے کر دینا موحدین کا، لہٰذا توکل مومنین کی صفت ٹھہری، تسلیم خاص کی صفت ٹھہری اور تفویض خاص الخاص کی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، توکل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال تھا اور کسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال پر رہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توکل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال تھا اور کسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال پر رہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر زمین و آسمان لوہے کے بن جائیں اور آسمان سے پانی نہ برسے اور اگر زمین سے اناج پیدا نہ ہو تو بھی میں اپنے توکل سے نہ پھروں گا۔ حضرت سیدنا حمدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل اللہ عز و جل کے ساتھ مضبوط تعلق کا نام ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ عز و جل کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے، وہ اسے جس طرح چاہے الٹ پلٹ کرتا ہے۔ عین الفقر میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ توکل کے بارے میں فرماتے ہیں، راہ توکل اختیار کر کے صرف اللہ کے قرب پر راضی ہو جاؤ۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس نے اپنی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء میں اپنے مرشد پاک سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کا توکل کے بارے میں بیان کچھ یوں درج فرمایا ہے کہ توکل فقر کی بنیاد ہے۔ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ ظاہری طور پر تو کوشش کی جائے لیکن باطنی طور پر اللہ پر توکل کر کے طالب اپنی مرضی سے دستبردار ہو جائے۔
میرے مرشد پاک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے عشق کا تقاضا ہے کہ اپنا ہر کام بلکہ اپنا آپ بھی اللہ پاک کے سپرد کر دیا جائے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے سوا ہر شے کو ترک کر دیا جائے تب ہی توکل حاصل ہوتا ہے۔ مومن کے لیے اہم ترین چیز توکل ہے، بلکہ توکل اس کا عظیم سرمایہ ہے، یعنی ذات الہی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ۔ جو شخص ذات الہی پر جیسا بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے مومنین کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس سے اچھائی کی توقع رکھیں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے حسن ظن۔ سامعین، یہ ایک ایسا اہم نقطہ ہے جس کا ادراک بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ مصیبت و آزمائش کے وقت بہت سے لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ اپنی قسمت کو کوستے ہیں، پھر ان کی زبان اللہ کے بارے میں بدگمانی کے الفاظ نکالتی ہے کہ دنیا جہان کی مصیبتیں ہم غریبوں ہی کے لیے ہوتی ہیں، یا یہ کہ ہم جیسوں کے لیے تو اس دنیا میں خوشی اور آسانی ہے ہی نہیں، ہماری زندگی تو بس مشکلات و مصائب میں ہی کٹ گئی، یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بد ظنی ایسی بات ہے کہ جس سے بندے اور اللہ کے درمیان کا رشتہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ بندہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو کر بے یقینی میں چلا جاتا ہے اور بھروسہ کھو دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو توکل ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نعمت و آسائش کی فراوانی اور اچھے حالات میسر نہ ہونے پر بھی ہم اللہ پاک کی ذات پر کتنا یقین کرتے ہیں، کتنا صبر کرتے ہیں، اور ہر قسم کے حالات کو اس کی حکمت سمجھ کر ان پر شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ مزید برآں آزمائش یا عذاب کی گھڑی میں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ عین ممکن ہے کہ برے حالات اس کے اپنے گناہوں، بے وقوفیوں، غلط فیصلوں یا اللہ سے بدگمانی کا ہی نتیجہ ہو۔ ایسے میں بھی اللہ پر توکل ہی اس کے کام آئے گا کہ وہ ذات معاف کرنے والی اور بندے کے لیے الٹے کاموں کو سیدھا کرنے والی ہے۔ در حقیقت توکل کی صحیح آزمائش تو ہوتی ہی برے حالات اور مصائب کے دوران ہے۔ آسانی کے دور میں تو سب ہی اللہ سے راضی ہوتے ہیں، لیکن مشکلات میں صرف مومن راضی برضا رہتے ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن پاک میں مسلم امہ کو ہر قسم کے مصائب و آلام، مشکلات و تکالیف میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی، اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے توکل علی اللہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تنے تنہا سال ہا سال تک اللہ کے بھروسے پر تبلیغ اسلام فرماتے رہے۔ چنانچہ سورہ یونس آیت نمبر 71 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اگر تم پر میرا قیام اور میرا اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا تم پر شاق گزرتا ہے تو جان لو کہ میں نے تو صرف اللہ ہی پر توکل کر لیا ہے اور تمہارا کوئی ڈر نہیں، تو تم اکٹھے ہو کر میری مخالفت میں اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، اور اس قدر سوچ لو کہ پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو جی میں آئے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ سامعین، ذرا غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام دشمنوں کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی جھگڑے کے مقابلے میں استقلال اور عزیمت کے ساتھ اللہ پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم اپنے دیوتاؤں کے قہر و غضب سے ڈراتی تو وہ جواب میں فرماتے، سورہ ہود آیت نمبر 54 سے 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان دیوتاؤں سے لا تعلق ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اس اللہ کے سوا تم سب بشمول
تمہارے معبودان باطلا مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ سامعین، ہمیں ظاہری اسباب تو اختیار کرنے چاہیے، لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہی حقیقی مسبب الاسباب ہے۔ وہ اسباب کے بغیر بھی چیزوں کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسباب و ذرائع اور وسائل کا استعمال کرنا منشائے شریعت اور حکم الہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب و وسائل کو اختیار بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا، خواہ لڑائی ہو یا کاروبار۔ لہٰذا جائز و حلال طریقہ پر اسباب و وسائل کو اختیار کرنا، پھر اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا توکل علی اللہ کی روح ہے۔ غزوہ نجد سے واپسی پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، وہاں بہت سے درختوں کے جھنڈ تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین درختوں کے سائے میں ادھر ادھر سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ایک درخت سے لٹکی ہوئی تھی، تو ایک بدو چپکے سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پکڑ کر نیام سے باہر نکالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا کہ دفتن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے، دیکھا کہ ایک بدو تیغ بکف ہے۔ بدو نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر اطمینان انداز میں فرمایا، اللہ۔ بخاری شریف کتاب الجہاد نمبر 2910۔ سامعین، آج ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونے کی بجائے مادیت پرست ناخداؤں پر ہے۔ آج کے انسان نے اللہ پر یقین کرنے کے بجائے اپنے جیسے انسانوں کو اپنے یقین کا مرکز بنا لیا ہے۔ خصوصاً آج ہمارے ملک میں جو حالات و واقعات ہو رہے ہیں وہ اسی توکل کے فقدان کی وجہ سے ہیں، کیونکہ پاکستانی قوم نے اپنا بھروسہ اپنے پسندیدہ لیڈروں سے منسوب کر رکھا ہے کہ فلاں لیڈر ہمارے لیے کچھ کرے گا، ہمارا منتخب کردہ لیڈر آئے گا تو قوم کی تقدیر بدل جائے گی، خواہ ان لیڈران اور ان کے پیروکاروں کے پلے خاک بھی نہ ہو۔ جب اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے انسانوں سے امیدیں وابستہ کر لی جائیں تو یہ شرک کے مترادف ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ اللہ کی مدد سے بھی محروم ہوئے اور لیڈروں سے بھی کچھ نہ پایا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سامعین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں توکل کی راہ کس طرح اپنائی جائے؟ توکل کی راہ اپنانے کے لیے متوکلین کی صحبت اختیار کرنا ہوگی، کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ جب بندہ توکل کرنے والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی توکل کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ناشکرے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ لہذا توکل کی دولت حاصل کرنے کے لیے متوکلین کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ، امام الوقت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی صحبت ایک متوکل ولی کامل کی صحبت ہے۔ آئیے آپ بھی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی صحبت اختیار کیجیے اور رحمت الہی سے توکل کی دولت پائیے۔ سامعین، اس مضمون کو لکھنے کے لیے جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا گیا ان میں سر دلبراں تصنیف شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الفقراء تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس، نجات دلانے والے اعمال کی معلومات مجلس مدینہ العلمیہ ہدایت الامت علی منہاج القرآن والسنہ۔